السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو انسان کی زندگی میں سب سے اہم ہے، اور وہ ہے رزق کی کشادگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے، لیکن کچھ اعمال، دعائیں اور وظائف ایسے ہیں جو رزق میں برکت اور کشادگی کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی آپ فکر نہ کریں، آپ کا رزق آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے؟ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی رزق کم کیوں ملتا ہے؟ اس کی وجہ ہم آگے جانیں گے۔ رزق میں تنگی کی وجوہات۔ دوستوں، یہ جانتے ہیں کہ رزق میں تنگی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ رزق کو روک دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ یعنی گناہ چھوڑنا، توبہ کرنا اور نیک اعمال کرنا رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، اب یہ جانتے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جو رزق میں کشادگی کا سبب بنتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے ہے توبہ اور استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اسے نکال دے گا اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ صبح کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل مانگتا ہوں۔ رزق میں کشادگی کا تیسرا جو ذریعہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز فجر اور تلاوت قرآن پاک۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر قرآن کی تلاوت کرے، اس کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرماتا ہے۔ چوتھا ہے صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، لہٰذا صدقہ دیا کرو۔ پھر ایک اور ریزن بتایا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ وظیفہ جس سے رزق میں حیرت انگیز کشادگی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو، تو یہ وظیفہ پڑھیں، یا فتاح یا رزاق، صبح شام 110 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے نئے دروازے کھلے گے۔ یا پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ اے اللہ، مجھے حلال، پاکیزہ اور وسیع رزق عطا فرما، جہاں سے میں توقع رکھتا ہوں اور جہاں سے میں توقع نہیں رکھتا۔ دوستو، ایک حقیقی واقعہ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک شخص بہت تنگ دستی میں تھا۔ اس نے ایک عالم سے مشورہ کیا۔ عالم نے اسے سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کا کہا۔ اس آدمی نے سورہ واقعہ روزانہ سے پڑھنا شروع کی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے رزق کے راستے کھل گئے اور اسے ایک بڑا کاروبار مل گیا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آخری بات کیا ہے؟ اللہ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنا واضح وعدہ ہے۔ آپ بس اللہ کی طرف لوٹ آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، صدقہ دیں، اور پھر دیکھیں
کہ کیسے اللہ آپ کے لیے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسے ہی مفید علم سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔